وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ امت واحدہ جب منتشر ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ سورہ بقرہ کی 214 نمبر آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امت واحدہ تھی، اور پھر ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا جو مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ 10 صدیاں۔ ان 10 صدیوں میں کوئی انتشار، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لوگ ان کے پاس جو ہدایات اللہ کے نبی کی طرف سے، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے، یا ان کے بعد جو اللہ کے بندے، اللہ کے نبی آیات، نشانیاں، ہدایات لے کے ان کے مطابق لوگ، شریعت کے مطابق لوگ عمل کر رہے تھے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ لوگوں میں انتشار پیدا ہوا، اختلاف پیدا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اور رسولوں میں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کے آنے سے پہلے لوگ انتشار اور اختلاف میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اب وہ کون سا اختلاف ہے؟ کس اختلاف میں قوم پڑی ہوئی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے، آپ تاریخ پڑھیں، حدیث کی مستند کتابیں پڑھیں، قرآن کریم کی روشنی میں مفسرین کی آراء کو جب دیکھیں تو پتہ چلتا ہے قوم شرک میں مبتلا ہوئی، اور شرک میں بتدریج مبتلا ہوئی۔ قوم میں کچھ لوگ بڑے نیک لوگ تھے، لوگوں کو ان سے انسیت ہو گئی، محبت ہو گئی۔ وہ جب دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کی کمی محسوس کی، تو ان کے عکس بنا لیے، ان کی تصویریں بنا لیں، اور ان کو دیکھتے رہتے تھے، دیکھ کے یاد کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم تصویر اتار کے رکھتے تھے، بندہ فوت ہو رہا ہے، ہم تصویر بنا رہے ہیں، بندہ ہمارے سامنے ڈوب رہا ہے، ہم تصویر بنا رہے ہیں، بندہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو رہا ہے، ہم فوراً تصویر بنا، بھئی یادگار دیکھیں گے کیسے۔ انہوں نے تصویریں بنا کے رکھ لی، دیکھتے رہتے تھے، اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، صرف دیکھ کے یاد کر لیتے تھے کہ ہمارے بڑے۔ وہ قوم گئی، اگلی نسل آئی، تو انہوں نے ذرا ان کو ذرا جھاڑنا پونجنا ذرا شروع کر دیا، سنبھالنا شروع کر دیا، اور پھر اس سے اگلی قوم زیادہ اس کی معتقد ہو گئی۔ پھر جب آخری قوم آئی تو انہوں نے باقاعدہ ان کے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات رکھنا شروع کر دی۔ یہ جو اللہ کے بندے تھے نا، اتنے قیمتی تھے، اتنے بڑے تھے، یہ سارے کام اللہ سے کروا دیتے تھے۔ تو ان مردوں کو، ان فوت شدہ لوگوں کو، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، ان فوت شدگان کو ان لوگوں نے مشکل کشا، حاجت روا اور اپنا رب دادا سب کچھ سمجھ لیا۔ یہ پہلا، یہ انتشار اور اختلاف ہے۔ اور کون سا انتشار اختلاف ہونا تھا؟ کوئی زمینوں کی بات ہی نہیں تھی، یہ صرف تھا۔ تو سب سے بڑا انتشار اور اختلاف یہ ہے کہ قوم شرک میں مبتلا ہو جائے،
اور نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر لوگ بدعات کی طرف توجہ کریں، یہ سب سے بڑا اختلاف اور انتشار۔ پھر اللہ کے رسول، اللہ کے نبی آئے، انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا مبشرین و منذرین، وہ تبشیر کا اور انذار کا کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبیوں کا، نبیوں کے بعد علماء کرام کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ تبشیر کا، لوگوں کو بشارت دینے کا، خوشخبریاں دیں، بھئی یہ کام کرو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا، اور انذار، لوگوں کو ڈرائیں، برے انجام سے ڈرائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خطاب فرماتے، واعظ فرماتے، کان یتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، اس طرح لگتا کہ آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کسی دشمن کے قافلے سے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، رواج بن گیا، علماء کرام نے تقریریں لمبی کر دی ہیں۔ پہلے تو آپ میٹھے میٹھے اشعار لوگوں کو اشعار کی طرف لگا دیے، میٹھی میٹھی باتوں کی طرف، پھر تھوڑی سی جگت بازی آ گئی، اور اب بھانڈوں مراسیوں کی طرح کوئی کام کی بات ہے ہی نہیں۔ پورے گھنٹے کے خطاب میں، 1.5 گھنٹے کے خطاب میں نہ کوئی آیت پڑھی نہ کوئی حدیث پڑھی، سوائے مسخرہ پن کے، سوائے اس فریب کے، مکر کے، اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور ان بھانڈوں جیسے مبلغین کو دیکھ کر ہمارے معاشرے کے جو کامیڈین تھے، جو سٹیج کے کامیڈین اداکار تھے، ان کا حوصلہ ہو، انہوں نے کہا اگر یہ سٹیج پہ بیٹھ کے کامیڈی کا ہم نہیں کر سکتے، لہذا انہوں نے اپنا سٹیج چھوڑا اور وہ جناب مبلغ بن کے وہ ٹی وی پہ فلاں فلاں وہ جناب اب وہ تو ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ اب دیکھو کہاں وہ تصور کہ رسول کائنات جو مہربان ہیں، جو رحیم ہیں، جو کریم ہیں، جو اخلاق کی بلند ترین مقام پہ، اخلاق کے بلند ترین مقام پہ فائز ہیں، وہ بھی جب واعظ فرماتے تو آپ کا چہرہ متغیر سرخ ہو جاتا، اور یہ چلیں قوم کی بھلائی کرنے کے نہیں، ہم میٹھی میٹھی باتیں سنائیں گے، مسخرہ پن ہمارا ہوگا تو لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کو انتشار اور اختلاف کہتے ہیں، اور اس کی درستی کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو بھیجا، اور پھر انہوں نے جو کام کیا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو کتاب عطا کی، اور ان کے بعد یہ کتاب علماء کے پاس ہے، یہ حکمرانوں کے پاس ہے، یہ لیڈروں، قائدین کے پاس ہے، ان کو چاہیے کہ اس کے مطابق سارے فیصلے کریں۔ اللہ اکبر۔ میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا، اس وقت شرک میں مبتلا، بدعات و خرافات میں مبتلا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا دین بنانے اور اپنانے میں مبتلا قوم، اس کے لیے تو نبی آ گئے، اور آج ہم جب راہ راست سے ہٹ گئے، وہ تمام تر خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ آج ہمیں سمجھانے کون آئے گا؟ میرے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں جا رہا ہوں، لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا ہم دونوں چیزوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق اس وقت ہے؟ اگر نہیں، پھر اللہ کی ناراضی دیکھیں، کبھی کرونا آتا ہے، کبھی خشک سالی آتی ہے، کبھی سیلاب آتے ہیں، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی خوشی ہے، بندے کے ساتھ خوش ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم تمام انتظامات کریں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ضرور ہو، انشاءاللہ
جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، اس سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اسی طرح خوشحال کر دے گا، نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے بندے بنا لے، اپنے بندوں میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔